شہ سوار عرب شاہ لافتہ صلوات. سورہ فاتحہ بروح شہدائے کربلا و اسیران کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد. فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا اور خلقت انسان ایسی ہے کہ انسان نے کامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو ترتیب دینا ہے، اپنی منزلوں کو بنانا ہے. انسان اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ اللہ کا قرب حاصل کرے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں، اپنی عام زندگی کو گزارتے ہیں، ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم دن بدن اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں. ہماری منزل جو اس دنیا میں نظر آ رہی ہے وہ موت ہے، یعنی آخری مرحلہ جو اس دنیا میں ختم ہوگا، جہاں پر آ کر یہ پوری کی پوری حیات ختم ہو جائے گی. وہ جوانی ہے، بڑھاپا ہے، بچپنا ہے، یا جس بھی عمر میں ہم نے چلے جانا ہے، وہ آخری منزل ہماری موت ہے. اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم وہ عمل انجام دے رہے ہیں کہ جس سے ہمیں ہٹنا چاہیے. یہ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ہمارے سامنے جو اموات ہوتی ہیں، ہمارے پیارے ہماری نگاہوں کے سامنے سے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کے جانے کے بعد جب ہم ان پر گریہ کر رہے ہوتے ہیں، خدا حقیقت میں یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ وقت تم پر بھی آنا ہے. وہ آپ کا پیارا جو سب کچھ خود کرتا ہے، خود چلتا ہے، خود پھرتا ہے، خود نہاتا ہے، خود ہلتا جلتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جس کو نہلاتے بھی آپ ہیں، جس کو لباس بھی آپ پہنا رہے ہوتے ہیں، جس کو کفن بھی آپ پہنا رہے ہوتے ہیں، جو اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ ایک قدم چل کے آگے اپنی منزل کو طے کر سکے. یعنی وہ اس قدر محتاج دنیا ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس کا بدن، اس کا جسم کسی قابل نہیں رہتا. کیونکہ خدا نے جو دو چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں، ایک روح اور ایک یہ بدن، یہ ظاہری جسم اور روح. اگر روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جسم جس کی ہم بڑی حفاظت کرتے ہیں، جس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، جس کے حسن کے لیے ہم اس کو سنوارتے ہیں، اس کو نکھارتے ہیں، یا اس جسم کے لیے جسے خوراک کی ضرورت ہے، جسے کھانوں کی ضرورت ہے، جسے خدا کی نعمتوں کی ضرورت ہے، ہم وہ سب اسے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ سلامت رہے، تاکہ ٹھیک رہے، اس میں کوئی کمی نہ ہو، اس میں کوئی خرابی نہ پیش آ جائے. اس جسم کی حفاظت ہم کرتے ہیں. اور اکثر بزرگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے رہیں، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کوئی محتاجگی ہم نہ دیکھیں. اس لیے چلتے ہیں تو احتیاط سے چلتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں تو احتیاط سے قدم اٹھاتے ہیں. وہ کھاتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے، اس کو ترک کر دیتے ہیں جو صحت کو خراب کر دیتا ہے. یعنی اس جسم کا انسان بہت خیال رکھتا ہے. لیکن وہ غذا جو روح کو چاہیے ہوتی ہے، ہم وہ غذا اس کو نہیں دیتے. جس لیے بھیجا گیا ہے، جس کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے. ہم اس روح کو غذا نہیں دیتے، بدن کو غذا دیتے رہتے ہیں. وہ بدن جس نے خاک میں جا کر خاک ہو جانا ہے، وہ بدن جس کو مٹی میں جا کر کیڑے مکوڑوں نے کھا جانا ہے، اس کی حفاظت کر رہے ہیں جس کو کیڑے کھا جائیں گے.
لیکن وہ جو آخر تک آپ کے ساتھ ہے، جو حقیقت میں آپ ہیں، جو آپ کی منزلوں کو جو طے کر رہی ہے چیز، وہ آپ کی روح ہے، جو تمام منازل کو طے کرتی ہوئی اور خصوصیت سے موت کے فوراً بعد عالم برزخ کو آپ کی روح جو طے کر رہی ہے، اس کے لیے کیا کیا، اس کا اقدام کیا کیا، اس کو کیا دیا، اس کے لیے کیا مشقت کی ہے، اس کی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے ہم نے دنیا میں کیا کیا۔ اکثر جب مجلس سے ترحیم ہوتی ہے تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ پہلے ایک تو سامنے میت ہوتی ہے، ہمارے موت واقعہ ہوتی ہے، ہم اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، پھر ہم گفتگو مجالس میں ایسی کرتے ہیں کہ اس سے اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ خوف کا عالم ہے، خوف زدہ ہوں گے تو گناہوں سے بچ جائیں گے۔ قرآن بار بار خوف دلا رہا ہے، کبھی خدا کا خوف ہے، کبھی آخرت کا خوف ہے، کبھی آگ کا خوف ہے، کبھی جہنم کا خوف ہے۔ جب تک خوف نہ ہو انسان گناہوں سے دور نہیں ہٹ سکتا۔ یہ خوف ہی تو ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ یہ خوف ہے جو بچا کے رکھتا ہے، یہ خوف ہے جو ہم میں سے بہت سوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور یہ حفاظت ہی ہے جو روح کی اس کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے حفاظت کرنی ہے۔ بعض اوقات خوف نعمت الہی ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ خوف بھی۔ جب انسان یہی خوف لیے انسان اپنے پورے اعمال دنیا میں انجام دے کر جب اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے، یعنی انسان کا انتقال ہوتا ہے، وہ منتقل ہوتا ہے، ایک عالم کو چھوڑتا ہے اور ایک نئے عالم میں داخل ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے، تو مومن کی عالم، مومن کی روح کا عالم اور ہوتا ہے، اور جو گناہگار ہے اس کی روح کا عالم اور ہوتا ہے۔ خدا جہاں مومن کی ارواح کو بھیجتا ہے وہ جگہ اور ہوتی ہے، وہ عالم اور ہوتا ہے سب کا سب عالم برزخ۔ جس نے بھی مر کے جانا ہے سب سے پہلے عالم برزخ میں جانا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان یا پار کر جاتا ہے یا اٹک جاتا ہے، یعنی یا تو کئی ہزار سال تک برزخ ہی میں ہے یا پھر فوری طور پہ برزخ کو کراس کر جاتا ہے، پار کر جاتا ہے۔ مومن جب عالم برزخ میں جاتا ہے، روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مکمل خوف زدہ نہیں کر رہی، لیکن یہاں ایک خوشی کی خبر بھی ہے مومنین کے لیے۔ لیکن وہ جو مومن ہے، وہ اصل مومن جس کے بارے میں خود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب بی بی سے سوال کیا، ایک شخص نے اپنی زوجہ کے ذریعے سے بی بی کے پاس سوال بھیجا کہ بتائیے آپ کا شیعہ کون ہے، کیا علامت ہونی چاہیے، ہم گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، بہت سے اعمال بہترین انجام دیتے ہیں، لیکن بتائیے آپ کا مومن، آپ کا شیعہ کون ہے؟ بی بی نے بہت مختصر جواب دیا، کہا کہ جو ہم نے کہا ہے اس پر عمل کرے اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، وہ ہمارا شیعہ ہے، وہ ہمارا مومن ہے۔ تو اس مومن کی علامتیں جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مومن جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے عالم برزخ میں اپنے تمام اعمال دنیا میں انجام دے کر، تو امام نے ایک شخص کو دکھایا یہ تمام عالم، عبداللہ ابن سنان کو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا امام سے کہ امام عالم برزخ میں مومن کا کیا عالم ہوگا؟ تو امام نے کہا کہ آؤ سنان میں تمہیں دکھاتا ہوں، ابن سنان میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ عالم برزخ میں مومن کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ امام نے زمین پر پاؤں کو مارا اور تمام پردے ہٹ گئے۔ جب پردے ہٹے تو میں نے دیکھا کہ سامنے نہریں جاری ہیں، اور نہریں بھی ایسی ہیں کہ دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، اور ایک شفاف پانی کی نہر ہے جس کو شراب طور کہا جاتا ہے، اور ایسی مہک، ایسی خوشبو ہے اس وادی میں کہ میں نے ایسی مہک آج تک کبھی نہیں سونگھی تھی۔ تو کہتا ہے میں نے پوچھا کہ مولا یہ کس کا مقام ہے؟ مولا نے کہا یہ مومنین کا مقام ہے، یہ وہ جو دنیا میں خوف زدہ ہو کر اپنی زندگی گزاری ہے، خوف خدا کے ساتھ بچتے ہوئے زندگی گزاری ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امام آگے بڑھے، میرے دل میں خیال آیا کہ کاش اس جام میں سے
مجھے بھی کچھ جام مل جائے, مجھے بھی کچھ پینے کو اسی حیات میں مل جائے. امام نے دل کی بات کو پڑھا, ایک حور کو حکم دیا. وہ کہتا ہے کہ ان نہروں کے دائیں بائیں درخت تھے, بہت طویل قامت درخت تھے, جن پر خوبصورت حوریں بیٹھی ہوئی تھی. ان کے ہاتھ میں جام تھا. جیسے ہی میں نے نیت کی وہ درختوں سمیت جھکی, جھک کر جام کو اپنے ہاتھوں میں بھرے ہوئے جام کو بھر کر میری طرف پیش کیا. کہتا ہے کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جام میں تینوں نہریں الگ الگ اسی طرح موجود تھی جس طرح وہ وہاں بہ رہی تھی. اور میں نے جو ذائقہ چکھا ہے, میں نے کائنات میں, اس دنیا میں آج تک کبھی وہ ذائقہ نہیں چکھا تھا جو اس شراب کا تھا, شراب طور کا تھا, جو اس دودھ کا تھا, جو اس شہد کا تھا. کہتا ہے اس قدر لذیذ ذائقہ تھا اور وہ خوشبو تھی کہ میں نے کبھی وہ خوشبو نہیں سونگی تھی. پھر میری تمنا ہوئی کہ مولا کیا یہ مقام بعد از موت مجھے نصیب ہوگا, اور اگر مومن کا یہ مقام ہے تو مومن کو یہاں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ عالم برزخ ہے, عالم برزخ میں حساب ہے, وہاں نمازوں کا پوچھا جائے گا, حساب کتاب کیا جائے گا, حقوق العباد کا سوال ہوگا, وہاں تو قدم قدم پہ روکا جائے گا. امام نے کہا ایسا ہی ہے, قدم قدم پہ روکا جائے گا. جن کے حقوق غصب ہوئے ہیں وہ روک لیں گے, جن کا مال غصب ہوا ہے وہ روک لیں گے. جہاں خدا کے حقوق کو غصب کیا ہے وہاں خدا روک لے گا. جہاں واجبات کی ادائیگی نہیں ہے وہاں روک لیا جائے گا. جہاں پر کوڑے پڑنے ہیں وہاں کوڑے پڑے جائیں گے. جہاں سزا ملنی ہے وہاں سزا دی جائے گی. مولا پھر یہ کیوں؟ مولا نے کہا اس لیے کہ جب مومن اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوگا تو پریشان ہوگا, سرگردہ ہوگا. عالم مصیبت سے موت کوئی آسان نہیں ہوتی. روایتوں میں ہے, بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ جس طرح آپ کسی سوکھے ہوئے کانٹوں کے اوپر ململ کے کپڑے کو رکھیں اور رکھ کر کھینچتے ہیں وہ اذیت ہوتی ہے. جہاں ایک اور جگہ ہے کہ انسان کا بدن, انسان زندہ ہو, اس کا بدن ہو اور بہت ساری تلواروں کی نوک سے اس کے بدن کو چبھویا جائے, اذیت دی جائے. وہ اذیت موت کی اذیت ہے, اور ایسی اذیت ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. جبھی تو اسے یاد دلاتے ہیں کہ تیرا امام کون ہے, تیرا رب کون ہے, بار بار ہلا ہلا کے یاد دلاتے, انسان بھول جاتا ہے سب. امام نے کہا کہ اس عالم سے جب وہ دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے, ہوتا مومن ہے, تو خدا اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ سب سے پہلے اس کیفیت کو جو پریشانی کی کیفیت سے آتا ہے اس کیفیت کو دور کرتا ہے اور اس کے بعد اس عالم میں داخل کرتا ہے. مومن کو اس عالم میں وہاں بلایا جاتا ہے تاکہ اس کی اجنبیت کو دور کیا جائے. اس کے بعد وہ عالم برزخ کے اس عالم میں داخل ہو کر اور اپنے بعد کی منازل کو طے کرتا ہے. لیکن یہ عالم جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے آسان عالم نہیں ہے. ہم کیونکہ موت سے بے خبر ہوتے ہیں, کچھ لمحہ جتنی دیر آپ جنازے کے میت کے پاس ہوتے ہیں یا چند دن تک آپ اس صدمے میں ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت آپ پر, ہم سب پر آنا ہے. جس طرح ہم جب کسی گھر میں شفٹ ہوتے ہیں, چاہے کرائے کا ہو چاہے اپنا گھر بنائیں, تو ہم سب سے پہلے گھر کی خامیوں کو دور کرتے ہیں, پرفیکٹ کرتے ہیں اس کو. ہم نے گھر بنایا, اب ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں. رہنے کے لیے ہم اس کی ہر چیز صحیح جگہ پر, مناسب جگہ پر رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارا فرنیچر, ہمیں فرنیچر کی ضرورت ہے تو فرنیچر ہونا چاہیے. ہمیں اس گھر میں جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں. اگر بجلی نہیں ہے تو بجلی کا بندوبست کرتے ہیں, گیس نہیں ہے تو گیس کا بندوبست کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے وہاں رہنا ہے. جہاں رہنا ہے وہاں کے لیے ایک بھرپور تیاری کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جتنی زندگی ہے وہ ہم نے اس گھر میں گزارنی ہے. ہمیں پانی بھی چاہیے, ہمیں غذا بھی چاہیے, ہمیں وہ چھت بھی چاہیے, ہمیں سونے کے لیے بستر بھی چاہیے, ہمیں اوڑھنے کے لیے چادر بھی چاہیے. ہم سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ جگہ جہاں ابدی رہنا ہے اس جگہ کی تیاری نہیں کرتے. وہ عالم جہاں مستقل رہنا ہے اس کے لیے کوئی پرفیکٹ تیاری نہیں کرتے کہ ہاں ہمیں وہاں رہنا ہے, جبکہ وہاں رہنا ہے. اس کی تیاری کیا ہے؟
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रसूल से सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह, मौत तो सबको आनी है, मौत तो बरहक है, ना ये जवानी बरहक है, ना ये बचपना बरहक है, ना ये बुढ़ापा बरहक है, कभी भी मौत आ सकती है, तो मौत तो बरहक है, ये बताइए कि लेकर क्या जाएं, यानी ज़ादे राह हमारे पास क्या होना चाहिए। तो रसूल ने, मैं ज़्यादा क्योंकि तफसील हदीस काफ़ी तवील है, बस चंद जुमले रसूल की उस हदीस का बयान करूंगी। रसूल ने 10 मंजिलें बताई कि 10 मंजिलें हैं बरज़ख में जो तुमने गुजारनी है, और उन 10 मंजिलों को जब तय करने लगो तो यहाँ से जब दुनिया से जाओ तो तुम्हारे पास तहाइफ होने चाहिए, तुम्हारे पास तोहफे होने चाहिए कि जो तुम रास्ते में आने वाले को दे सको। कहा कि या रसूल अल्लाह, सबसे पहले कौन आएगा जिसको हम तोहफे दे सकें? तो रसूल ने कहा कि सबसे पहले वो हस्ती जो तुम्हारी रूह को कब्ज करेगी हुक्म खुदा से, वो आएगी, मलकुल मौत आएगा। वो मलकुल मौत इंतहाई खूबसूरत शक्ल में, इंतहाई हसीन शक्ल में मोमिन के पास आता है, और जब मोमिन की रूह को निकालता है तो उस आलम में मोमिन के पास कुछ तोहफे हों कि जैसे ही रूह कब्ज हो जाती है जिब्राइल अमी आते हैं। जिब्राइल अमी कुछ सवाल करते हैं और वो 4 सवाल या 4 तोहफे जवाब के तौर पे तुमने उन्हें देने होते हैं। कहा कि अच्छा या रसूल अल्लाह, वो कौन से हैं? रसूल ने कहा सबसे पहला सवाल, जब जिब्राइल अमी से तुम्हारी मुलाकात होती है, कोई आम मुलाकात नहीं है, ये बरज़ख की वो पहली मुलाकात है मलकुल मौत के बाद, कि जो उससे हो रही है जो रूहुल अमीन है, उससे हो रही है जो रसूल के पास, जो खुद रसूल, जो मौलाए कायनात का शागिर्द भी है और जो रसूल अकरम के पास वही ये इलाही को लेकर आ रहा है, उनसे मुलाकात हो रही है। और 4 चीजें कहा कि तुमसे सवाल होगा, वो 4 तोहफे तुमने उनको बताने हैं, तुमने उनको देने हैं। कहा पहला तोहफा क्या है? कहा कि सवाल होगा, जो सबसे पहला सवाल होगा, यहां तवज्जो चाहूंगी आपकी, कि हकूकुल इबाद के बारे में होगा। वो पूछेगा कि कोई हक खाकर तो नहीं आए, कोई हक गस्ब करके तो नहीं आए, किसी बहन का हक लेकर तो नहीं आए, किसी भाई का हक गस्ब करके तो नहीं आए, कोई हक तुम्हारी गर्दन पे तो नहीं है। उस वक्त जिब्राइल अमी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा वो होगा कि जब तुम उसे बताओ कि ना फकत ये कि मेरी गर्दन पे किसी का हक नहीं है, बल्कि ये कि वालिदैन मुझसे राजी गए हैं। सबसे बड़ा हक वालिदैन का, सबसे पहला हक जो हमारी गर्दनों पर होता है वो हमारे वालिदैन का होता है। यहां तक कुरान कहता है ना कि उफ तक ना कहो। उफ जाहिरन बहुत छोटा सा कलमा है। उफ, आप खड़े होते हुए, उठते हुए, बैठते हुए आप शायद बदतमीजी से ना बोलें, लेकिन अगर कोई काम आपको एक के बाद दूसरी दफा कह दिया जाए तो जबान से उफ निकल आता है। खुदा ने कहा वो भी नहीं कहना, उफ भी नहीं कहना। और वालिदैन में वालिदा का बहुत एहतराम है, लेकिन वालिदैन में रिवायात में है कि बाप का एहतराम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी माँ की आदत है कि माँ बद्दुआ नहीं देती, और अगर दे दे तो खुदा कबूल नहीं करता, क्योंकि माँ दिल से बद्दुआ नहीं देती। लेकिन बाप की बद्दुआ से डरना चाहिए, बाप की बद्दुआ कबूल होती है, क्योंकि बाप बद्दुआ नहीं करता, लेकिन जब करता है तो उस वक्त करता है जब बहुत परेशान हो जाए। यानी परेशानी का जब आखिरी लम्हा हो। खुदा ने बहुत सख्त बनाया है बाप को, ये बाप की मजलिस से तरहीम है। खुदा ने क्योंकि 2 हस्तियां दी है, एक माँ दी है, एक बाप दी है। माँ में नरमी बहुत है, बाप में सख्ती रखी है, क्योंकि उसने धूप में काम करना है, उसने सख्ती में काम करना है, उसने मुशक्कतों का काम करना है। माँ ने साए में आपको पालना है। माँ एसी में होगी लेकिन बाहर बाप धूप में काम कर रहा होगा। माँ छत के नीचे होगी, माँ अपने लिबादे में होगी, लेकिन बाप धूप में काम कर रहा होगा। माँ आपके लिए खाना बना रही होगी, लेकिन उस रिस्क का बंदोबस्त बाप कर रहा होगा।
وہ کیسے لاتا ہے، وہ کہاں سے لاتا ہے، وہ کیا بندوبست کرتا ہے، یہ کام باپ کا ہے۔ یہاں تک حکم ہے، صرف یہ نہیں قرآن نے کہا کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا، بھلے بڑھاپے ہی میں کیوں نہ چلے جائیں وہ اف تک نہیں کہنا، بلکہ یہاں تک ہے کہ جب تمہارا باپ چل رہا ہو تو حکم نہیں ہے تمہیں کہ اپنے باپ سے آگے چلو، باپ سے آگے چلنے کا حکم نہیں ہے۔ تمہارا باپ اگر کھڑا ہو، جب تک کھڑا ہے کھڑے رہو، جب تک وہ خود نہ بیٹھ جائے اور بیٹھنے کا حکم نہ دے دے تمہیں، حکم نہیں ہے کہ تم بیٹھ جاؤ۔ اور جب تمہارا باپ اس مقام پر، اس جگہ پر یا اس کمرے میں آئے جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو، جیسے ہی آئے اپنے مقام سے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر 10 دفعہ آتا ہے تو 10 مرتبہ کھڑا ہونا پڑتا ہے تو کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی احترام ہے باپ کا۔ روایتیں ہیں کہ باپ کا اتنا مقام ہے کہ بار بار آتا ہے تو بار بار کھڑے ہو جاؤ، اس کو وہ عزت، وہ اکرام دو جو ایک باپ کا بنتا ہے، جو ایک باپ کا احترام ہے۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں باپ کا وہ احترام نہیں ہوتا جو ماں کا ہوتا ہے موسٹلی، حالانکہ آپ کے سامنے شاید یہ کہنا مناسب نہ ہو، کیونکہ بیٹیاں باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں بنسبت ماں سے، باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں بیٹیاں تو، لیکن بیٹے شاید ماں کی الفت، ماں کی محبت، ہر غلطی کر کے ماں کے دامن میں چھپ جانا، ہر گناہ کر کے ماں کا بچا لینا، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، اور شدید غصے کے باوجود بھی جب وہ گھر سے باہر چلا جائے تو اس کا انتظار کرنا، اس کو واپس بلانا، اس کے لیے دروازے کو کھولنا۔ باپ سخت ہوتا ہے، نکال دیتا ہے، ماں کی شفقت اتنی مانوس کرتی ہے دونوں کو، بیٹا بیٹی دونوں کو، لیکن بیٹے کو زیادہ، کہ اس کو بعض اوقات باپ دشمن لگتا ہے۔ حالانکہ خدا نے سخت اس لیے رکھا کہ تم کچھ سیکھ جاؤ، اس کی سختی بتاتی ہے کہ تم کچھ بن جاؤ۔ کتنے ذاتی تجربہ ہے، میں نے کتنے بنے ہوئے دیکھے ہیں جن کو باپ نے نکالا ہے، جن کو باپ نے جدا کیا ہے، وہ بن گئے۔ کیوں بنے؟ کیونکہ زمانے کی سختیاں دکھانا باپ کا فرض ہوتا ہے، باپ نے دکھائی ہیں۔ بیٹیاں کیونکہ باپ کے قریب ہوتی ہیں، باپ کے نزدیک ہوتی ہیں، انہیں ماں سے زیادہ باپ شفیق لگتا ہے، کیونکہ باپ اکھڑ کے بیٹے سے بات کر لیتا ہے لیکن بیٹی سے اکھڑ کے بات نہیں کرتا۔ یہ فطرتاً بھی ہے، یعنی فطرت میں خدا نے دیا ہے۔ بیٹی ماں کو انکار کر دیتی ہے لیکن باپ کے کام کو، بیٹی کے درود بھیجے محمد علیہ محمد۔ خدا نے باپ کو ایسا بنایا، اس لیے حکم ہے کہ اس کا احترام، ماں کا بہت احترام ہے لیکن اس کا احترام اس طرح سے ہے جیسے کسی ولی کا احترام ہوتا ہے، جیسے کسی سرپرست کا احترام ہوتا ہے، کیونکہ ولی ہوتا ہے باپ، اس کا احترام زیادہ بتایا گیا کہ اس طرح کھڑے ہو جاؤ، اتنا احترام کرو، اور ہر قدم پہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے رہو کہ اس کے قدم پہ اپنے قدم کو رکھو، اسے جہاں ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ وہ جس مقام پر ہے، آج تم جس مقام پر ہو وہ اس کی وجہ سے ہو۔ اگر اسے ضرورت ہے، میں نے کہا نا کہ باپ کی بد دعا جلدی لگتی ہے۔ ایک شخص آیا رسول کے پاس اور آ کر اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں لیکن اپنے بیٹے سے خفا ہوں۔ رسول نے پوچھا کیوں؟ کہا بڑا مالدار ہے لیکن مجھے کچھ نہیں دیتا، نہ میری خدمت کرتا ہے نہ مجھے مال دیتا ہے، مجھے کچھ نہیں دیتا، لیکن میں بیٹے سے راضی نہیں ہوں، اسے کہیں کہ میں مانگ کر گزارا کر رہا ہوں، وہ میری مدد کرے۔ رسول نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تیرے مال میں سب سے زیادہ حق تیرے باپ کا ہے، جو کچھ تو نے حاصل کیا۔ اس نے کہا میری اپنی محنت ہے۔ رسول نے کہا پھر بھی یہ تیرے باپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ تیرے آنے کا ذریعہ تیرا باپ ہے۔ کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رسول نے کہا سوچ لے۔ کہا کہ ہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رسول نے کہا پھر میں کہتا ہوں کہ سوچ لے۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رسول نے 1 مہینے کا وقت دیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ باپ دوبارہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ رسول نے پھر بلایا اور بلا کر کہا کہ اپنے باپ کو دے جو کچھ تو دینا چاہتا ہے۔ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رسول نے کہا کہ باپ کی بد دعا سے ڈر،
تو نے کہا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو جا، میں نے مان لیا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جب گیا تو کچھ نہیں تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ سب سے زیادہ حقدار ہم سب کے ہر عمل کے ہمارے والدین ہیں، ہماری گردنوں پر ان کا حق سب سے پہلے بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد سوال ہوگا واجبات کا۔ واجبات کا سوال ہوگا کہ تم نے نماز ادا کی ہے یا نہیں کی، تم نے روزہ رکھا ہے جو واجب تھے تم پر وہ پورے کر کے آئے ہو یا نہیں کر کے آئے، تم نے اگر حج تم پر واجب تھا تو تم نے وہ واجب ادا کیا ہے یا نہیں کیا، خمس دیا ہے یا نہیں دیا، زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں کی، وہ واجبات جو گردنوں پر ہے تمہاری تم وہ ادا کر کے آئے ہو یا نہیں کر کے آئے۔ اور مومن اس وقت پر مسرت ہوگا کیونکہ مومن ان واجبات کو توفتاً حضرت جبرائیل کو پیش کر رہا ہوگا۔ مومن کے واجبات اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے، اس کا وجود بتا رہا ہوگا کہ یہ نمازی ہے، اس کا وجود بتا رہا ہوگا کہ یہ تمام اعمال اپنی زندگی میں انجام دے کر آیا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ اگر انسان اس موت کو یاد کر لے تو آپ واجبات نہیں بھول سکتے۔ یہ موت اگر یاد رہے، امام علی کا فرمانا ہے نا کہ موت کو بستر پہ، رات کو بستر پہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ موت کو یاد کرو۔ موت یاد کیوں کرو؟ موت یاد رہی تو تمہیں سب کچھ یاد رہے گا، ہر چیز یاد رہے گی اگر موت یاد رہی۔ تشییع جنازہ ہے ایک شخص کا، مولا کائنات چل رہے ہیں، موجود ہے، اور قبر کھودی گئی، اسے دفن کیا گیا، اور جب دفن کر دیا گیا تو دفن کرنے کے بعد ایک شخص نے مولا کائنات کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ مولا کتنا اچھا ہو کہ اسے دوسری حیات مل جائے، تو اس کو عبرت حاصل ہو جائے، دوبارہ زندگی مل جائے تو یہ بہت بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ مولا نے کہا ہاں یہ تو نے ٹھیک کہا، اگر اسے دوبارہ زندگی مل جائے تو اس کو عبرت حاصل ہوگی کیونکہ یہ عالم برزخ میں ہے اور وہاں ایک ایک چیز کا محتاج ہے، اسے حاصل ہو جائے گا سب کچھ اگر دوبارہ زندگی مل جائے، لیکن زندگی مل نہیں سکتی۔ مولا نے کہا اسے زندگی تو نہیں مل سکتی لیکن تو زندہ ہے، اس کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے اور عبرت حاصل ہونے کے بعد کہتے ہو کہ وہ جی جائے تاکہ عبرت حاصل ہو چکی ہے، تم اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو کیونکہ یہ تمہارے سامنے اس دنیا سے چلا گیا ہے، تم اگر زندہ ہو تو تمہیں چاہیے عبرتوں کو حاصل کرو۔ اور پھر وہی نہج البلاغہ کے جملے جو مولا کائنات نے فرمایا، مولا نے کہا مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے، مر جاؤ یعنی اپنے عمل کو ایسا کر لو کہ گویا کہ جیسے مر چکے ہو، اپنی موت کی تیاری پہلے کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں خدا کی طرف سے موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے۔ اور مومن وہ ہے کہ جو اپنی موت کی اپنے آخرت کی تیاری کر لیتا ہے، مومن کرتا ہے۔ اور ایک اور تحفہ جو جبرائیل کو دے سکتے ہو کہ تمہارے عمل سے، تمہارے حلیے سے، تمہارے برزخ میں آنے سے پتہ چل جائے کہ تم اللہ کے لیے ہی جی رہے تھے اور مرے ہو تو خدا کے لیے ہی مرے ہو، یعنی تمہاری موت و حیات بالکل خدا کے لیے، تم جی رہے تھے تو خدا کے لیے جی رہے تھے، تم نے بچوں کی پرورش کی خدا کے لیے، تم نے کمایا خدا کے لیے، تم نے اعمال انجام دیے خدا کے لیے، تم نے گھر کا کام کیا خدا کے، تم نے جو عمل کیا خدا کے لیے، اور پھر جب موت آئی تو خدا کے لیے۔ اور چوتھا تحفہ کہ تم موت کی تمنا کرو، تمہارے اندر خواہش ہو موت کی، اور موت کی تمنا کب کرتا ہے انسان؟ جب وہ ملاقات خدا کا طلبگار ہو جائے۔ ہر کوئی موت کا طلبگار نہیں ہوتا، ہم میں سے جتنے ہیں، ہم مائیں ہیں اولاد کی زندگی کی دعا کرتی ہیں، کوئی ماں نہیں کہے گی کہ اسے موت آ جائے اپنی اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے زندگی کی دعا کرتی ہے۔ ہم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کہ ہمیں موت آ جائے، سب کوئی نہ کوئی جب بھی کسی کے لیے دعا کرتے ہیں یا اپنے لیے کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں صحت کے ساتھ زندگی عطا کر، یہ نہیں کہتے کہ صحت بھی دے اور موت بھی دے، یہی ہے نا، صحت کے ساتھ، یعنی صحت بھی مانگتے ہیں لیکن زندگی بھی مانگتے ہیں، موت کوئی نہیں مانگتا، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ موت کے بعد دیدار کس کا ہے، جس کے لیے جی رہے تھے، جس کی خاطر جی رہے تھے،
جس کی وجہ سے جی رہے تھے، اگر اس کی تمنا، اس کی زیارت کی تمنا دل میں ہو جائے تو ہر مومن کہے کہ خدا ہمیں موت آ جائے، اور یہ تمنا ہر کوئی نہیں کرتا۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، یا علی، یا علی، یا علی، اگر علم ہو جائے کہ زیارت کس کی کرنی ہے، وہ جس کے لیے مجلسوں میں آیا کرتے تھے، وہ جس کے شوق دیدار میں گریہ کیا کرتے تھے، وہ جس کے لیے جس سے مانگا کرتے تھے، جس سے طلب کیا کرتے تھے، اس کی زیارت نصیب ہو جائے، مومن کو خدا یہ شرف عطا کرے گا کہ اپنی زیارت سے پہلے اس مومن کو زیارت امیر المومنین علیہ السلام ہو۔ مومن کو جو یہاں سے تیاری کر کے گیا ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت شدید علیل ہوتا ہے انسان، بیمار ہوتا ہے، بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے، موت نہیں آتی ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ جو اذیت میں ہوتا ہے یکدم موت آ جاتی ہے نا۔ آپ نے شاید تجربہ کیا ہو، والد محترم کے ساتھ خود ایسا ہی ہوا ہے، یعنی ایک لمبی اذیت، اور لمبی اذیت کے بعد یکدم آپ کی روح کا قبض ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یعنی وہ انسان جو پہلے تڑپتا ہے، لیکن جب موت کا اصل عالم ہے، یعنی زندگی میں تڑپ رہا ہے، اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وہ اندر کی بیماری آپ کو تکلیف دے رہی ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ روح نکل بھی رہی ہے لیکن اذیت محسوس بھی نہیں ہوتی، روح نکل بھی رہی ہے لیکن بدن کانپتا نہیں ہے، روح نکل بھی رہی ہے لیکن بدن میں لرزہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مومن کے سامنے علی ابن ابی طالب کی زیارت ہے، یہ مومن کے سامنے امام کی زیارت، جس کی خدمت میں زندگی گزاری ہو، یہ اس کی زیارت ہے جو ہر تکلیف سے نجات عطا کر دیتی ہے۔ مومن موت کے بعد اس مردے کے چہرے کا سکون بتاتا ہے کہ مجھے علی کی زیارت نصیب ہو گئی ہے، مجھے زیارت حسین ابن علی نصیب ہوگی۔ یہ سکون ہے، یہ چہرے کا سکون بتاتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جس کے لیے جی رہا تھا، وہ آ گیا ہے مجھے لینے کے لیے۔ اور پھر انسان دنیا کی طرف نہیں دیکھتا، پھر انسان اس طرف دیکھتا ہے جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں، پھر تمنائے زندگی، وہ جو اولاد دعا کر رہی ہوتی ہے نا اس وقت، تب یقیناً جس کے جسم سے روح جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ خدا را میری زندگی کی دعا نہ کرنا کہ مجھے علی مل گیا ہے، مجھے حسین، میں جس کے لیے جی رہا تھا مجھے وہ مل گیا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جس کی خدمت میں جی رہے تھے، ابا ایسے ہی تھے، زندگی خدمت حسین ابن علی میں گزاری ہے، یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، خدا کسی کسی کو یہ سعادت نصیب کرتا ہے اور کسی کسی کو یہ موت نصیب کرتا ہے کہ جس موت میں سامنے آپ کو وہ مل جائے کہ جس کی آپ خدمت کر رہے ہو۔ وہ حسین مانا اذیت ہوتی ہے، لواحقین کے لیے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور سب کے لیے، لیکن خاص طور سے باپ کا چلے جانا بیٹی کا سایہ ہوتا ہے، یا یہ کہہ لو کہ بیٹی کا سرمایہ ہوتا ہے باپ، بیٹی کی آس، ماں باپ دونوں سے میکا ہوتا ہے لیکن باپ سے زیادہ ہوتا ہے، بیٹی کی ڈھارس کو باپ کہتے ہیں، بیٹی کے آئینے کو باپ کہتے ہیں، یتیمی، ہم اکثر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، اتنے بزرگ ہو جاتے ہیں، اتنے بزرگ ہو گئے تھے، اب کیا کرنا تھا، وقت تھا، موت آ گئی۔ جن کے سر سے سایہ جاتا ہے ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیا کرنا تھا،
وہ جس کا ہاتھ خالی ہوا ہے اس سے پوچھو کتنا بڑا سرمایہ گیا ہے۔ باپ بہت بڑے سرمایہ کو کہتے ہیں، اور اگر سمجھ نہ آئے نا تو کوفے میں زینب سے پوچھو کہ باپ کس کو کہتے ہیں، کربلا میں سکینہ سے پوچھو کہ یتیمی کس کو کہتے ہیں، باپ کس کو کہتے ہیں۔ بیٹیاں جب بہت درد میں ہوتی ہیں نا، معذرت میں، تو باپ کے سینے سے لگ کے روتی ہے۔ ماں کا دل نرم ہوتا ہے، باپ برداشت کر لیتا ہے۔ بیٹی کے لیے باپ سب سے زیادہ دعا کرتا ہے۔ جب میدان کربلا میں امام حسین آخری رخصت لینے کے لیے آئے ہیں نا، تمام بیبیوں سے رخصت لی، جناب زینب کا خیمہ ہے، امام حسین نے پرانے لباس کو زیب تن کیا، پرانا لباس پہنا۔ بہن نے کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ تیرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں ہاں زینب، اب حسین جانے لگا ہے۔ جناب زینب نے تمام بیبیوں کو جمع کیا، ہر بیبی نے امام حسین سے آخری رخصت لی ہے۔ ایک بیبی ہے جو امام حسین کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹیاں باپ کو جانے نہیں دیتی، بیٹیاں نہیں چاہتی کہ باپ چلا جائے۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو پہلے باپ کے قدموں میں بیٹھی ہے۔ مولا حسین سب سے رخصت لے چکے، کچھ دیر بعد جب قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ننھی سکینہ نظر نہیں آئی۔ عزیزانو، جب جناب سکینہ نظر نہیں آئی نا، جناب زینب نے خیموں کے چاروں طرف دیکھا، وہ ننھی بچی نظر نہیں آئی۔ امام حسین خیمے سے باہر آئے، امام اپنی سواری پر سوار ہوئے، ایک مرتبہ ذوالجناح کو ایڑ لگائی اور لگا کر کہا ذوالجناح حسین کا آخری سفر ہے۔ جیسے ہی ایڑ لگائی ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے کہا ذوالجناح میں جانتا ہوں کہ تو تھک گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو زخمی ہے، میں جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے۔ حسین وعدہ کرتا ہے حسین کا آخری سفر ہے، اس کے بعد حسین تجھ پر سوار نہیں ہوگا، اس کے بعد حسین تجھے تکلیف نہیں دے گا۔ عزادارو، ذوالجناح نے اپنے سر کو جھکایا۔ امام حسین نے جب ذوالجناح کی نگاہوں کی سمت دیکھی، ذوالجناح کے قدموں میں ایک ننھی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر حسین سے زین پر رہا نہیں گیا، امام حسین زین سے زمین پر اترے، اتر کے سکینہ کو سینے سے لگایا، لگا کر بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ کیا میں یوں کہہ لوں، یتیم بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، یا میں یوں کہہ لوں کہ باپ نے آخری مرتبہ یتیمی سے پہلے یتیمہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، سکینہ کے رخساروں کا بوسہ دیا، سکینہ کے گلو کو بوسہ دیا، سکینہ کی کلائیوں کو بوسہ دیا، اور دے کر حسین نے آخری مرتبہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ آسان تھا، آسان تھا، زینب سے بہن سے جدا ہونا آسان تھا، زوجہ سے جدا ہونا آسان تھا، بیبیوں سے جدا ہونا آسان تھا، ام کلثوم سے جدا ہونا آسان تھا، خدا کی قسم بیٹی سے جدا ہونا آسان نہ تھا، سکینہ سے جدا ہونا آسان نہ تھا۔ سکینہ نے بابا کے ہاتھوں میں ہاتھوں کو ڈالا، باپ کی گرمی کو محسوس کیا اور رو کر کہا بابا، بابا جو بھی گیا ہے واپس نہیں، بابا جو بھی گیا ہے بابا لوٹ کر نہیں آیا، میں جانتی ہوں آپ واپس نہیں آؤ گے۔ تو در مولا حسین نے جناب سکینہ کو سینے سے لگایا، لگا کر جناب سکینہ کا ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ میں دیا اور دے کر کہا کہ زینب میری ایک درخواست ہے کہ جب سکینہ کو نیند آئے، جب میری یتیمہ کو نیند آئے، زینب بستر پہ نہ سلا سکو،
زینب گرم ریت پر نہ سلا سکو، زینب تو میری بیٹی کو سینے پر سلا لینا، میری سکینہ کو سینے پہ سونے کی عادت ہے۔ بس عزادارو حسین رخصت ہونے لگے، جناب زینب کا ہاتھ چھوڑا جناب سکینہ نے، اور ہاتھ چھوڑ کر زلجنا کے قریب آئی، اور قریب آ کر جناب سکینہ نے زلجنا کے کان میں کہا ہے بابا کی زلجنا، میں جانتی ہوں میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اے زلجنا میرے بابا کو نرم زمین پر اتارنا، اے زلجنا میرا بابا زخمی ہے، میرے بابا کے بدن پہ تیر لگے ہیں، اے زلجنا نرم جگہ پہ اتارنا۔ عزادارو مولا حسین سوار ہوئے، میدان کربلا میں فاطمہ کا لال گیا، حسین نے زین کو چھوڑا، حسین زین سے زمین پر آئے، یقیناً ایک بی بی ہوگی۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے نا، میں نے روایتوں میں سنا ہے کہ ماں ہر کسی کے استقبال کے لیے آتی ہے۔ اگر ماں مر چکی ہو اور اولاد میں سے کسی کا انتقال ہونا تو خدا اجازت دیتا ہے، ماں اپنی اولاد کے استقبال کے لیے آتی ہے۔ عزادارو مولا حسین نے دین کو چھوڑا، یقیناً جناب فاطمہ آئی ہوگی، اپنے دامن کو پھیلایا ہوگا اور رو کر کہا ہوگا میرے حسین، میرے لختے جگر، فاطمہ کے پیارے فاطمہ کے سینے سے لگ جا۔ بس عزادارو ادھر امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، ادھر زلجنا امام حسین کے قریب آیا، زلجنا نے امام کے لہو سے اپنے سر کو رگا اور پھر کسی اور کے خیمے میں نہیں گیا، زلجنا چلتا ہوا جناب سکینہ کے قریب گیا۔ سب بیویاں کھڑی ہوئی لیکن زلجنا جناب سکینہ کے قریب گیا اور جا کر بیوی کے قریب اپنے سر کو جھکایا، گویا بتا رہا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بی بی آپ کے بابا مارے گئے، بی بی حسین شہید کر دیے گئے۔ بی بی سکینہ نے رو کر بس ایک جملہ کہا، اے بابا کی سواری، اے میرے بابا کی زلجنا، بس اتنا بتا دے کیا شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی پلایا تھا؟ میرا بابا پیاسا تھا، کیا کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا؟